الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال جل وعلا في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़, किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए ख़ास है। अनगिनत, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व सामिआत, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुख़सत हुआ। इसके खूबसूरत दिन और ख़ूबसूरत रातें हमसे जुदा हो गईं। इसके दिनों में हमने रोज़ा रखा और इसकी रातों में हमने क़याम किया। अब एक बंदे मोमिन को चाहिए कि जिस तरह वो नेक आमाल रमज़ानुल मुबारक के महीने में किया करता था, रमज़ानुल मुबारक के बाद भी उन नेक आमाल पर हमेशगी और मदावमत इख्तियार करें। क्योंकि एक बंदा मोमिन को मालूम है कि जिस तरह अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का रब है, वही अल्लाह बाकी 11 महीनों का भी रब है, वही अल्लाह शव्वाल का भी रब है। तो हमने जो अमाल रमज़ानुल मुबारक में किए, उनके कबूल होने की निशानी और अलामत यह है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हम वैसे ही अच्छे और नेक अमाल करें। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ें पढ़ते थे, रमज़ानुल मुबारक के बाद भी नमाज़ों का वैसे ही अहतमाम करें। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करते थे, रमज़ानुल मुबारक के बाद भी वैसे ही तिलावत का अहतमाम करें। और
جو اعمال ہم نے رمضان المبارک میں کیے ان کے مردود ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد ان اعمال کو کرنا ہی چھوڑ دیں. یعنی اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا رمضان المبارک میں، تو رمضان المبارک کے بعد وہ نمازوں میں ڈنڈی مارنا شروع کر دے. اگر وہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اب تلاوت میں سستی کرنا شروع کر دے. پہلے اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، اب اگر وہ ان تمام چیزوں میں غفلت برتنا شروع کر دے تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں جو میں نے اعمال رمضان المبارک میں کیے ہیں کہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مردود تو نہیں کر دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن سے مرتے دم تک نیک اعمال کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نیکی کی اہمیت اور دنیا و آخرت میں نیکی کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے نیکی کی کیا اہمیت ہے؟ نیکی کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو. یعنی عام لوگ تو عام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے نیک اعمال کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اور فضول نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتا دیا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ذات نے یہ زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. تو پھر اس خسارے سے بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے کے ہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یعنی ان 4 اعمال کے علاوہ باقی تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے. تو اس بات سے بھی ہم نیکی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی نیکی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ کون اعمال صالح کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کے علاوہ باقی سب کو خسارے میں کہہ رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں نیکی کے کیا فوائد اور ثمرات بیان کیے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کے فوائد و ثمرات رکھے ہیں ان میں سے سب سے پہلا فائدہ کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں، اور جو اعمال میں نے اپنے بندوں پہ فرض کیے ہیں جب بندہ فرائض کو بجا لاتا ہے تو وہ میرے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد
جب بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، تو وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ گویا کہ نیک اعمال کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، نیک اعمال کرنے والے شخص کی محبت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دلوں میں اور نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے رحمان عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه جبریل، اے جبرائیل بے شک میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کو آواز دے کر کہتے ہیں اے آسمان والوں بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبه اہل السماء، تو تمام آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر جب آسمان والے سارے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اس شخص کی مقبولیت کو زمین والوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، پھر زمین والے شخص بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور نیک اعمال کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بڑا سکون عطا کرتے ہیں، اس کی زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو لیکن ہو وہ مومن، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی پرسکون اور بڑی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو اس کے اچھے اعمال کا ضرور جزا بھی دیں گے۔ اور چوتھا بڑا فائدہ نیک اعمال کا کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے شخص کو دنیا میں عزت کی روزی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور نیک اعمال کا پانچواں فائدہ کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، تو بستی والوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اچانک خضر علیہ السلام کو ایک دیوار گرتی ہوئی محسوس ہوئی، تو انہوں نے فوراً سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان بستی والوں سے ضیافت کا سوال کیا تھا، انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور آپ نے بغیر کسی مزدوری اور بغیر کسی اجرت کی ان کی دیوار بھی سیدھی کر دی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا کہ جو وہ دیوار تھی وہ شہر میں دو یتیم لڑکے رہتے تھے، وہ ان کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم لڑکوں کا ایک خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت ان کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے کی، حالانکہ اس آیت میں اولاد کی نیکی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کی اولاد نیک تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔
یعنی اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کی بھی حفاظت کی اور اس کے خزانے کی بھی حفاظت کی۔ اور ساتواں بڑا فائدہ، نیک اعمال کرنے والے شخص کی اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات آسان کر دیتے ہیں، اس کے بکھرے ہوئے تمام کام اللہ تعالیٰ سلجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل على محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی شریعت پر ایمان لے کے آئے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 انعامات ذکر کی۔ سب سے پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا، سلجھا دے گا۔ اور نیک اعمال کا 8واں بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے انسان پر سے دنیاوی مصائب اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی تھے کہ وہ کسی سفر پہ جا رہے تھے کہ رستے میں شدید بارش ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار کے اندر پناہ لی، تو اچانک ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ کے سامنے آگے رک گیا، جس کی وجہ سے وہ غار بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں آدمی اندر پھنس گئے اور باہر نہ نکل سکتے تھے، تو انہوں نے کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، کہ تم کوئی یاد کرو، کوئی وہ واقعہ یاد کرو، کوئی اپنا نیک عمل یاد کرو جو تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور پھر اس عمل کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شاید کہ یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران وامرأتی ولی صبیۃ صغار، اس نے کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے بیوی اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں شام کو بکریاں چرا کر واپس آتا تھا تو سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں واپس آتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی، اور میں رات کو جب اپنے گھر پہنچا اور جب میں نے بکریوں کا دودھ دوہا اور جب میں دودھ لے کے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ دونوں تو سوئے ہوئے ہیں، تو میں وہ دودھ لے کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا کہیں ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میرے بچے بھی روتے رہے لیکن میں نے اس وقت تک ان کو دودھ نہ پلایا۔ میں نے اچھا نہ خیال کیا کہ میں پہلے ماں باپ کو نہ پلاؤں، پہلے بچوں کو پلا دوں، میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ تو جانتا ہے اگر یہ میں نے عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس نیک عمل کے وسیلے سے ہم پر سے یہ مصیبت دور کر دے۔ تو وہ تھوڑا سا پتھر سائڈ پہ ہو گیا۔ دوسرے نے کہا اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء، دوسرے آدمی نے کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے انتہائی شدید محبت کرتا تھا، اور ایک دن میرے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ ایک دن میرے دل کے اندر برا ارادہ پیدا ہوا، اور جب میں برائی کے ارادے سے اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ جب میں نے یہ سنا تو اے اللہ میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے اس سے برائی کا ارادہ نہیں کیا، اس سے برائی نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تھا تو اس کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا اور سائڈ پہ ہو گیا۔ تیسرے آدمی نے کہا اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرط ارز، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ایک دن میں نے ایک مزدور رکھا اور اس کی مزدوری میں نے 1 فرق چاول رکھے کہ یہ تو مزدوری کر تو تجھے میں اس کی اجرت میں چاول دوں گا۔ جب وہ مزدوری کر کے فارغ ہو چکا تو میں نے اس کے سامنے اس کی اجرت رکھی کہ اپنے چاول لے لو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں لیتا۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے
جو وہ میری مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دے۔ تو اس آدمی نے اس چاولوں سے اس کو لگایا اور اس سے اس نے مزید کام کیا اور اس میں برکت ہوئی۔ اس چاولوں کو اس نے کاروبار میں لگایا تو اس سے اس نے بہت سارے گائے اور بیل اور بہت سارے غلام وغیرہ خرید لیے۔ تو جب وہ آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ میری اجرت دے دو، تو اس نے کہا جاؤ یہ جو گائے وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں یہ گائے، یہ بیل اور یہ غلام وغیرہ یہ سب لے لو جا کے۔ تو اس نے کہا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو، آپ نے تو مجھے چاولوں پہ مزدوری کے لیے رکھا تھا۔ تو اس نے کہا ان چاولوں کو میں نے کاروبار میں لگایا اور اس سے یہ سارا مال لیا ہے، اور جاؤ یہ سارا مال لے لو۔ اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ اس کے ساتھ نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو وہ پتھر بالکل سائڈ میں ہو گیا۔ تو دیکھیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے بچایا۔ اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا تو کس وجہ سے؟ ان کی اس نیک عمل کی وجہ سے، ان کی تسبیح کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ کفار کی اذیتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، آپ بہت تنگ ہوتے ہیں ان کی مصیبتوں کی وجہ سے۔ تو کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان پر سے مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ اب 8واں بڑا فائدہ کہ نیک عمل کرنے والے شخص کو ہر طرف سے سلامتی کی سلامتی ہی دعا ملتی ہے، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ملتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تشہد میں ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، تو اس کے اس دعا کرنے کی وجہ سے زمین و آسمان میں موجود جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب کو یہ سلامتی کی دعا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعائیں کرنا، ان کو چاہیے کہ وہ نیک بن جائیں، دعائیں خود بخود ان تک پہنچتی رہیں گی۔ یہ تو تھے دنیا میں فوائد۔ نیک اعمال کرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اخروی فوائد رکھے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ کہ نیک اعمال کرنے والے شخص کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے حد غصے میں ہوں گے، ہر شخص صرف اپنی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہوگا، ہر شخص اللہ تعالیٰ کے غصے اور جلال سے بہت ڈرا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام وہ بھی صرف اپنی ہی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب سفارش کروانے کے لیے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے مجھے تو اللہ تعالیٰ سے آج بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، جاؤ تم کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی کس قدر انسان گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہوں گے، لیکن ایسے میں نیک اعمال کرنے والے شخص پر نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی نہ وہ پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کے پاس اجر ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور روز قیامت نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ
نیک اعمال کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ روز قیامت دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فرمایا کہ جس شخص کو قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو وہ خوشی خوشی کہے گا آؤ آؤ میرا اعمال نامہ پکڑو، یہ دیکھو، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتہ تھا کہ میں اپنا حساب دیکھ لوں گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اب ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ تم مزے سے جنت میں کھاؤ اور پیو۔ اور تیسرا بڑا فائدہ، نیک اعمال کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہمیشہ جنت کے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس جوانیاں ہیں، ہم نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی جنتوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ دنیا کی زندگی برے اعمال کرتے کرتے گزار دیں اور پھر برے اعمال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں اے اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، بس تو دیکھ کہ ہم کتنے تیرے نیک بندے بن جائیں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کسی کا عذر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اور کاش آپ اس وقت کو دیکھیں جب مجرم اللہ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، بس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، تو دیکھ ہم تیرے نیک بندے بن جائیں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے تو پھر کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ جہنم میں چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اور کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب کا مزہ چکھو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس لیے قیامت کے دن پچھتاوا کرنے سے بہتر ہے ابھی وقت ہے، ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی نیک اعمال کرتے رہیں، جس طرح رمضان المبارک میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے،
ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ ابھی بھی وہی نیک اعمال پر ہمیشگی کریں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشگی سے کیا جائے, اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.